السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. معزز بھائیوں بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے اور آج کے درس کی آیات ہیں تقریباً آیت مبارکہ نمبر 25 تا 29 ہے. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل یہاں پیش کیے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کی جو دعوت تھی اس کا مرکزی نقطہ تھا لا الہ الا اللہ. اسی پر دعوت ہے، اسی پر رہنمائی دی گئی ہے اور پھر دلائل دیے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں تک دلائل دے دیے کہ اس سوسائٹی میں دو خدا نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. اور اگر دو خدا ہوتے تو اس زمین پر فساد پیدا ہو جاتا. فساد سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ شرک سے بچا جائے، کفر سے بچا جائے، نفاق سے بچا جائے اور صرف اللہ سے اپنے آپ کو جوڑا جائے. اس لیے یہ تمام توحید کے دلائل چل رہے ہیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے، اللہ نے بنا لیا ہے بیٹا. سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے. بل عباد مکرمون، بلکہ یہ وہ بندے ہیں جن کو عزت دی گئی ہے. فرشتوں کے بارے میں یہ خیال تھا کفار کا، مشرکین کا، کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. یہ مختلف خیالات انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کا خیال تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود کا خیال تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اللہ کا بیٹا قرار دینا، تصور بھی کرنا بہت بڑا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العزت کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے فوراً اللہ نے کہا بغیر کسی وقفے کے سبحانہ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، بلکہ یہ مکرم و محترم اللہ کے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں. یہ سچے لوگ ہیں، سچی جماعتیں ہیں، یہ اللہ کی جماعتیں ہیں. لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون. اور اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ جو فرماتے ہیں اس پر آگے سے بولتے بھی نہیں ہیں، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. فوراً اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں.
اللہ رب العزت کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر وہ ایک پر بھی نہیں مانتے۔ یہ تو کمال عبودیت و بندگی ہے، اور یہ فرشتوں کا توغرہ امتیاز ہے کہ فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ رب العزت کے یہ جو فرشتے ہیں یہ بڑے ہی برگزیدہ ہیں، معزز و محترم ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور وہ کسی قسم کی سفارش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے تو کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت تو ذرہ ذرہ جانتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں سفارش بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہاں الا لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ جس کو اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے سامنے بولتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں۔ یعنی اتنا ادب ہے اللہ رب العزت کے فرشتوں میں کہ اللہ کے سامنے پر بھی نہیں مار سکتے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو اللہ رب العزت کے علاوہ اللہ رب العزت کا معبود بناتا ہے، جو یہ کہے ان سے کہ میری انی الہ، میری بندگی کرو، من دون اس کے علاوہ، فذالک نجزیہ جہنم، پس ان کا جو بدلہ ہے ہم جہنم دیں گے۔ جو اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ کر، شرک کر کے، کفر کر کے، نفاق پیدا کر کے اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ مشرک ہیں، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ یاد رکھیے سفارش بھی اللہ کی مرضی سے ہونی ہے۔ میدان حشر میں جب سب لوگوں کو ضرورت ہوگی کہ ان کے لیے کوئی سفارش کرے، سب لوگ پریشان ہوں گے، وہاں پر ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے بڑا رونے اور مختلف پریشانیوں کے بعد تمام انبیاء پریشان ہوں گے، رو رہے ہوں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، لیکن اوپر اللہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک، اے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، واشفع تشفع، میں جو آپ سفارش کریں گے قبول کروں گا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت تو ہمیشہ ہماری خیر خواہی کرتے ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے در پہ آئے تو میں اس کو بخش دوں، میں اس کو معاف کر دوں، اس کی غلطیوں کو معاف کروں۔ جب وہ توبہ کریں تو اللہ اس کی توبہ کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اجیب دعوت الداعی اذا دعان، حضور فرماتے ہیں جب میں اللہ کے سامنے دعوت پیش کرتا ہوں، کوئی بھی دلائل پیش کرتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو قبول کرنے والا ہوں۔ جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں فوراً اس کو قبول کرتا ہوں۔ حدیث و بات میں آتا ہے اللہ رب العزت رات کو آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آ کر پکارتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، آج میں اس کی ضروریات پوری کروں، کوئی ہے پریشان مجھے بتائے میں آج اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ تو اللہ تو اتنے قریب آ جاتے ہیں، آ کر ہم سے پوچھ رہے ہیں، لیکن ہم مست ہیں اپنے کفر میں، شرک میں، نفاق میں اور دنیا داری کے اندر مست ہیں، اور اس طرح مست ہیں کہ اللہ رب العزت کو بھول گئے۔
پیچھے ہم نے پڑھا ہے جب ہم نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ہمیں بلا دیا، جبکہ اس کے متبادل اصول کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں گا۔ اس لیے میرے دوستوں ساتھیوں یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے علاوہ اگر ہم کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظالموں کے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ جو قومیں ظالم ہوتی ہیں، متکبر ہوتی ہیں، ہٹ درم ہوتی ہیں، ان قوموں کے لیے تباہی ہوتی ہے، وہ ظالم قومیں ہیں، اور ظالم قوموں کا بدلہ یہی ہے۔ آج ہم ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں، دور حاضر میں بھی ظالم جب دناتے پھرتے ہیں، عوام پہ ٹیکسز لگا کے مہنگائی پیدا کر دی، غربت پیدا کر دی، انسانی مسائل میں رکاوٹیں پیدا کر دی، ان کو حل نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کی توحید ہمارے گلے سے اوپر ہے، اس کی رٹ کوئی نہیں ہے، اس پر سسٹم کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے حالات جو موجود ہیں تو ہمیں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، کبھی ہم کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے، اب کیا بات ہوگی؟ کذالک نجزی الظالمین، ظالم جو قومیں ہیں ان کو تو اللہ رب العزت نے تباہ کر دینا ہے، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ پھر میرے عزیزوں ہم ظلم سے کمپرومائز کر کے عدل کیسے قائم کر لیں گے؟ آج کتنا کنفیوز ہیں ہم، جب سے یہ پاکستان بنا، ملک بنا، اور ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی اور محنت کی، تو اس وقت سے لے کے آج تک ہم قیام پاکستان سے لے کے آج تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کا قرآن نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم توحید کی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور اس وقت تو ٹی وی چینلز آگے مذہبی بنیادوں پر جہاں ڈبیٹ چلتی رہتی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کنفیوژن ہے، وجہ ہے ظلم کا نظام۔ اوپر جو نظام ظلم موجود ہے وہ سیاسی ظلم بھی ہے، معاشی ظلم بھی ہے، سماجی ظلم بھی ہے۔ تو دوستو جب اس طرح کا نظام ہوگا تو فلاح نہیں آئے گی، ظالموں کے ساتھ کمپرومائز کر کے کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جد و جہد ہے آپ نے سب کو سینے سے لگایا ہے، پیار کیا ہے، محبت کی ہے، دعوت دی ہے، گھروں میں جا کے دعوت دی ہے، لیکن جو مکے کا ظالم طبقہ تھا، حکمران پارٹی جو تھی، حزب الشیطان تھی، وہ آپ کے قریب نہیں آئی، انہوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، آپ کا مقابلہ کیا، آپ کو پریشان کیا، اور بالآخر وہی ہوا کہ کذالک نجزی الظالمین، اللہ رب العزت نے ظالموں کو بدلہ دیا۔ اور بدلہ کیا تھا؟ غزوہ بدر میں جو سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے اسلام کی، اس میں ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے، ظالمانہ جماعتیں، حزب الشیاطین سے اللہ محفوظ رکھے، اور اس کے مقابلے میں حزب اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں ان سے جوڑ پیدا کرے، ان کی فلسفی اللہ ہمیں سمجھائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب، بہن بھائی، اہل محلہ، شہر اور ملک اور پوری انسانیت میں لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں، جو جو ان کی جائز حاجات ہیں، جائز ضروریات ہیں، جائز مطالبات ہیں، جائز التجائیں ہیں، درخواستیں ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔